اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ بقرہ شریف کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے فرمایا، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے آغاز کو اگر آپ غور کریں، ارشاد ہوا اور یاد کرو، میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے میرے حبیب یاد کیجئے۔ انداز خطاب اس طرح ہے کہ جیسے کسی کو کسی واقعے کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ جن کو یاد کرایا جا رہا ہے وہ تو سب سے آخر میں آنے والے ہیں، اور یاد کرایا جا رہا ہے تخلیق انسانی کی ابتدا کو، جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے کو اور پیدائش کے واقعے کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو یاد دلا رہا ہے۔ آیت کریمہ کا انداز بتا رہا ہے کہ جس کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ اس واقعے کا خود شاہد ہے، اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہے، اور بعثت کے لحاظ سے تمام انبیاء میں آخر ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی مخلوق تخلیق کی جاتی رہی، بنایا جاتا رہا، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے کو دیکھ رہا تھا، ہر تخلیق کے شاہد ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا، بتانا یہ ہے کہ محبوب آپ کو تو معلوم ہی ہے، اب صرف یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کیا فرمایا۔ اور ایک اور بات دیکھیے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، یہ بھی فرما سکتا تھا کہ یاد کیجئے کہ جب میں نے فرشتوں سے فرمایا، رب العالمین فرما سکتا ہے، اور یقیناً وہ اس کی ذات ہی ہے جس نے فرشتوں سے یہ خطاب فرمایا۔ لیکن انداز محبت دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کی جا رہی ہے، محبوب یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، رب العالمین نے اپنی ذات کو میرے رسول کی طرف منسوب کر کے فرمایا،
یہ محبت کا ایک انداز ہے کہ لوگ مجھے جانیں تو رب محمد سمجھ کے جانیں، میری معرفت رب محمد سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، فرمایا یاد کیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، یہ فرشتوں سے خطاب ہوا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار نہیں ہوا، رب العالمین فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی جماعت موجود ہے، رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مشورہ جو ہے یہ سنت الہیہ ہے، مشورہ جو لیا جانا چاہیے یا لیا جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ فرشتوں سے فرمایا زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تخلیق انسانی کی ابتدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں سے کیوں فرمایا؟ حالانکہ انسان کی تخلیق سے پہلے اجنہ بھی روئے زمین پر موجود تھے، اجنہ بھی اس کائنات میں موجود تھے، فرشتوں کو کیوں خطاب کیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان کے اندر فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں فرشتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ انسان اجنہ کا 10واں حصہ ہے۔ یہ جو کروڑہا انسان جتنے بھی انسان ہیں وہ تمام جنوں کا 10واں حصہ ہیں۔ 10 گنا اجنہ جو ہیں وہ انسان سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ جنوں سے زیادہ جانور ہیں، جو پرندے ہیں اور دوسرے زمین پہ چلنے والے جانور ہیں، ان سے زیادہ دریائی مخلوق ہے، جو دریا میں اللہ کی مخلوق ہے وہ ان سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر ان سب سے زیادہ پہلے آسمان کے فرشتے ہیں، پھر ان سے زیادہ دوسرے آسمان کے فرشتے ہیں، پھر ان سے 10 گنا زیادہ تیسرے آسمان کے فرشتے ہیں۔ گویا ہر آسمان پر فرشتوں کی تعداد 10 گنا بڑھتی جاتی ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہو گئی۔ 7ویں آسمان کی ان سارے 7واں آسمان کے فرشتوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ پھر عرش الہی پہ جو فرشتے ہیں، عرش الہی کے پہلے پردے پر جو فرشتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ بہرحال اگر اس کی تعداد کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس گنتی ختم ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سرکار نے ایک جگہ دیکھا کہ فرشتوں کی قطار جا رہی ہے۔ جبریل امی سے پوچھا کہ یہ کون، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل امی نے فرمایا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں ان کو اسی طرح جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اور جو ایک دفعہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں گزرتا۔ یہ تو ایک بات ضمناً آ گئی کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی سب سے زیادہ مخلوق سے خطاب فرمایا، انی جائل فی الارض خلیفہ للملائکتی، فرشتوں سے فرمایا۔ سب سے زیادہ ہیں، زمین کے بھی فرشتے ہیں، آسمان کے بھی فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں۔ کوئی بارش برسانے والے فرشتے ہیں، کوئی عذاب کے فرشتے ہیں، کوئی جنت کے فرشتے ہیں، کوئی جہنم کے فرشتے ہیں، کوئی زمین کے فرشتے ہیں، کوئی آسمان کے فرشتے ہیں، کوئی عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی صرف اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے، کچھ ایسے ہیں جو صرف رکوع میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف سجدے میں ہیں،
غرض کہ ان کی تعداد، ان کے معاملات جدا جدا ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنی ساری تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ مخلوق سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی ہے۔ ایک انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، جس کی اتنی تعداد ہو، اتنی بڑی مخلوق میں سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا۔ انسان تو جنوں سے بھی کم، اور انسان میں سے اللہ تبارک و تعالی خلیفہ بنا رہا ہے، انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے، تو فرشتوں میں سے کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کے مفسرین کرام نے جواب یہ دیا، اور فرشتے بھی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم میں سے بنایا جائے، کیونکہ فرشتے اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والی مخلوق ہیں۔ ہم انسان میں تو غافل بھی ہیں، کاروبار زندگی میں مصروف بھی ہیں، اور وہ فرشتے مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ اگر عبادت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بھی انہیں کو بنانا، وہی زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ انسان کو کیوں بنایا، فرشتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ تو سراپا عبادت ہیں، اور عبادت کے معاملے میں کوئی چیز ان کے لیے مانے نہیں، شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا۔ عبادت ان کی غذا ہے، وہ اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کے لیے عبادت ہی کرتے ہیں، اور یہ ان کی غذا ہے۔ جبکہ انسان کے ساتھ بہت کچھ لگا ہوا ہے، کاروبار زندگی بھی ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، دوستوں کے سے کام آنا بھی ہے، اپنے لیے رزق کی تلاش بھی کرنی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، کھانا بھی کھانا ہے، جو کھانے میں وقت صرف ہوتا ہے وہ بھی ایک وقت ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ انسان کے ساتھ نفسانی خواہشات بھی ہیں، شیطان اس کو بہکاتا بھی ہے، اور شیطان نے کہا ہے کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کو بہکاؤں گا، اور اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک کہ اس کو تیرا ناشکر اور نافرمان نہ بنا دوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ یہ کہہ چکا ہے۔ ایسے شخص کے لیے، ایسی مخلوق کے لیے عبادت کرنا زیادہ کمال کی بات ہے فرشتوں سے۔ ویسے تو کوئی عبادت کرے وہ کوئی کمال نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو کوئی کتنی عبادت کر لے اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، وہ اس کے باوجود بھی رب ہے اور اس کی شان میں کوئی کمی نہیں، یا ہماری عبادت کرنے سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ پھر بھی اپنی شان کے مطابق ہیں۔ لیکن فرشتے جن کو کوئی چیز مانے نہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت کر ہی رہے ہیں، غذا بھی ان کی عبادت ہے۔ انسان ان ساری چیزوں سے ہٹ کر جب تمام نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر، تمام شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالی اس کو فرشتوں سے بڑھ کر، اور فرشتوں کا جو ہے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور افضل بنا دیتا ہے، کہ اس کے ساتھ تو بہت ساری رکاوٹیں بھی تھیں، پھر بھی یہ میری بارگاہ میں آیا ہے، اس لیے وہ فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے۔ طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرشتوں کی طاقت زیادہ ہے، بظاہر ہر طرح وہ طاقتور ہیں، اجنہ اور بھی طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن انسان تو بظاہر ایک کمزور سا ہے، اس کو دھکا دے دو تو وہ ہل جاتا ہے یا گر جاتا ہے، طاقت کے حساب سے بھی وہ فرشتوں سے اور جنوں سے کمزور نظر آتا ہے۔ لیکن رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے اس کائنات میں ایسی بے شمار مثالیں رکھی ہیں کہ اے میرے بندوں،
اگر تم میرے ہو کر اور مجھ سے مخلص ہو کر زندگی کو گزارتے ہو تو تم انسانیت کی معراج پر پہنچ جاتے ہو اور فرشتوں سے ممتاز ہو جاتے ہو۔ پھر تمہاری قوت کا بھی یہ عالم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسرائیل کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں تو آنکھ نکل آتی ہے۔ طاقت ہے نا، تو روحانی طاقت جب ہو تو پھر اجنہ اور فرشتے بھی جو ہیں اس کی طاقت کے آگے خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ انسان کو بنایا اور انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر بنا دیا، اشرف بنا دیا کہ اگر انسان رہے تو فرشتوں سے بھی ممتاز ہو جاتا ہے، اور اگر اپنی انسانیت سے گر جائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جب یہ سنا کہ یہ ایک نئی مخلوق ہے، ابھی اس مخلوق کی تخلیق کا آغاز ہو رہا ہے اور ابھی سے اللہ رب العزت نے اس کی خلافت کا اعلان کر دیا، تو انہوں نے فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے الہ العالمین، کیا تو ایسے کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ یہ فرشتوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی انسان بنا نہیں، ابھی پہلا انسان وجود میں نہیں آیا اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین کیا تو ایسے کو زمین پر نائب بنائے گا کہ جو زمین پر فساد بھی پھیلائے اور خون بھی بہائے؟ اور اگر آپ غور کرو تو زمین پہ فساد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خون بہہ رہا ہے کہ نہیں بہہ رہا؟ فرشتوں نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا وہ بظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ علماء فرماتے ہیں کہ فرشتے کیونکہ ہر جگہ موجود تھے، لوح محفوظ کے فرشتے بھی تھے اور وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا پڑھ رہے تھے کہ کیا ہوگا قیامت تک، کون کون پیدا ہوگا اور کیا کیا کرے گا۔ جب سب کچھ لکھا ہوا پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ وہ تو زمین پہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ رب العالمین جل جلالہ و عظم والہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ رب العالمین کا یہ فرمان جاری ہوا، فرشتے خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو رب جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر اس مخلوق نے دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء بھی پیدا کیے، اولیاء کرام بھی پیدا کیے۔ اب جب اللہ کی یہ مخلوق، اللہ کے یہ نیک اور مقرب بندے دن میں اللہ کی مرضی کے مطابق دن گزار کر اس کے فرائض کو ادا کر کے اور رات کو اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر شدید نیند سے اپنے آپ کو ہٹا کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے یہی تو وہ انسان ہے، تم کہتے تھے یہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، دیکھو یہ میرے حضور حاضر ہو رہا ہے۔ اس وقت اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ یہ میرے لیے اٹھا ہے اور میرے لیے حاضر ہوا ہے، میرے آگے سربہ سجود ہو رہا ہے، میرے آگے رکوع کر رہا ہے، میرے آگے قیام کر رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایسے کتنے ہیں کہ جن میں سے ایک ایک ایسا ہے کہ اگر وہ اپنے شہر کے لیے دعا کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ شہر کے تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ ایسے ایسے مقرب بندے اللہ رب العزت کی
بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس لیے میں نے اس کو زمین میں اپنا نائب بنایا۔ فرشتوں کے لیے تو کوئی چیز مانے نہیں، یہ سارے معاملات سے اپنے آپ کو گزار کے اپنے آپ کو فروات سے بچا کر پھر میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو باتیں عرض کی۔ پہلی تو انسان کی مخالفت کی کہ وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اور پھر دوسرے اپنی تعریف کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، وہ تو فساد پھیلانے والا ہے، خون بہانے والا ہے، اور ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیری تقدیس بیان کرنے والے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا عمل بھی پیش کیا اور اپنی تعریف پیش کی، اور انسان کے بارے میں فرمایا یہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ فساد نہیں پھیلائے گا، اور ان سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم تسبیح و تحلیل نہیں کرتے، بس فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ یہ جانتا تھا، وہ یہ جانتا ہے، اور اس کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے کہ میں اسی گروہ انسانی میں ایک ایسا شاہکار پیدا کروں گا جو پوری کائنات میں اسے افضل و اعلیٰ بنا دوں گا۔ میں اپنے حبیب کو کسی اور مخلوق میں پیدا نہیں کروں گا، میں اپنے حبیب کو انسانوں میں پیدا کروں گا، اسی لیے میں اس انسان کو خلیفہ ارض بنا رہا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، انسان کو جب رب العالمین نے تخلیق فرمایا، آپ جانتے ہیں مفسرین کرام نے لکھا، فرمایا جبریل جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ حضرت جبریل آئے، مٹی اٹھانے لگے، زمین رونے لگی کہ اس سے پتلا تیار کیا جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ میرا کچھ حصہ جہنم میں جلے، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت جبریل چھوڑ کر آ گئے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل کیا ہوا؟ کہا تیری پناہ مانگی تھی، چھوڑ دیا۔ حضرت میکائیل حضرت اسرافیل آئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، زمین ان کے سامنے بھی روئی، مٹی اٹھائی اور لے گئے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ جب انہوں نے مٹی اٹھائی تو پورے روئے زمین کی اوپری سطح کی تمام مٹی جو تھی وہ ان کی ایک مٹھی میں آ گئی۔ اس میں ہر طرح کی مٹی تھی، ہر کلر کی مٹی تھی، سیاہ بھی تھی، سفید بھی تھی، براؤن بھی تھی، ہر طرح کی گیلی بھی تھی، سوکھی بھی تھی، خشک بھی تھی، ہر طرح کی مٹی تھی، اور اسی سے پتلہ آدم تیار کیا گیا۔ اسی وجہ سے اولاد آدم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، براؤن بھی ہیں، کوئی بہت زیادہ خوش اخلاق بھی ہیں، کوئی بہت زیادہ خشک بھی ہیں، یہ اسی مٹی کی تاثیر ہے۔ فرمایا اسرائیل تمہارے سامنے نہیں روئی؟ کہاں روئی تھی، تیرے حکم کے آگے کچھ نہیں دیکھا، لے آیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، آج سے ہم تم کو ملک الموت مقرر کرتے ہیں، زمین سے زمین کو جدا کرنے والے بھی تم ہی ہوگے، اور زمین سے زمین میں ملانے والے بھی تم ہی ہوگے۔ مٹی بھی انہی سے اٹھوائی، اور جب انسان مرتا ہے اور قبر میں جانے کے لیے پہلی منزل موت آتی ہے تو حضرت اسرائیل ہی روح قبض کرتے ہیں، انہی کی ڈیوٹی لگا دی، ورنہ لوگ روئیں گے، لوائقین روئیں گے، چھوڑ کر آ جائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نہ پہلے کسی کے رونے کو دیکھا، نہ آئندہ کسی کے رونے کو دیکھیں گے، جس کا حکم ہے اس کو لیا اور چلے گئے۔ اس خاک سے، اس مٹی سے پتلہ آدم کو تیار کیا گیا،
اور ایسا حسین و جمیل شاہکار رب العالمین نے پیدا فرمایا، اپنے دست قدرت سے تیار کیا اور ان کو جنت پہ کے دروازے پر رکھ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مینا میں رکھا۔ فرشتے اس مخلوق کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ اللہ نے یہ کیا بنایا ہے، کیسی بہترین تخلیق فرمائی ہے۔ انسان میں کشش ہے، اور کوئی نئی چیز ہوتی ہے اس میں ویسی کشش ہوتی ہے۔ فرشتے آتے رہے، دیکھتے رہے، ابلیس بھی آ گیا، یہ شیطان بھی آیا دیکھنے کے لیے، پورا غور سے دیکھا، چاروں طرف گھوما اور فرشتوں سے کہا کہ اس میں کوئی ایسی خاص بات تو مجھے نظر نہیں آتی، اس میں بہت سارے سوراخ ہیں، اندر سے خالی ہے، بڑا کمزور ہے، ذرا سا دھکا مارو تو گر جائے، خالی ہوگا تو کمزور ہوگا، بھوکا ہوگا تو چلا نہیں جائے گا، بھوکا ہوگا تو اٹھا نہیں جائے گا، زیادہ کھا لے گا تو چلا نہیں جائے گا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ پھر پورا گھومتا رہا، کہنے لگا ہاں اس کے سینے میں بائیں جانب ایک چھوٹی سی کوٹلی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ اسی میں کوئی راز ہے، اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے کوئی راز اسی میں ہے، اور وہ ہے دل۔ یہ جو دل انسان کے سینے کے اندر ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسی میں سارے لطائف ہیں، اسی میں روحانیت و نورانیت کا مرکز ہے، اسی میں شیطانیت بھی داخل ہوتی ہے۔ جہاں شیطانیت کا غلبہ ہوتا ہے انسان برے اعمال کرتا ہے، جہاں روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے انسان نیک اعمال کرتا ہے۔ کہا ویسے تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس کوٹلی میں کچھ ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رب تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اس انسانی پتلے کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ کہیں قرآن کے اندر اس مٹی کو کیچڑ سے تعبیر کیا کہ جب اس پر 40 دن تک بارش ہوتی رہی، پانی گرتا رہا، تو وہ ایک جیسے کیچڑ گیلی مٹی ہوتی ہے اس طرح سے بن گیا۔ پھر اس کو خشک کیا گیا تو وہ کھنکتی ہوئی مٹی بن گیا۔ پھر اپنے دست قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اس انسان کے اندر اللہ نے اپنے بہت سارے رازوں کو پنہا کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کی تخلیق کا انداز دیکھو۔ اس موضوع پہ تو خیر طویل گفتگو ہو سکتی ہے، یہاں پہ ایک بات عرض کروں۔ رب العالمین تو کن فرمائے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، یہ اتنا اہتمام ہو رہا ہے، مٹی منگوائی جا رہی ہے، پانی اس پہ برسایا جا رہا ہے، پہلے وہ کیچڑ کی مٹی بن گئی، پھر کھنکتی ہوئی مٹی بن گئی۔ انسان کی تخلیق میں ایک اہتمام ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ فرمائے کہ ہو جا تو پوری کائنات وجود میں آ جاتی ہے، وہ ختم فرمانے کا حکم دے تو یہ پوری کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ اس اہتمام سے انسان کو پیدا فرما رہا ہے، اور اس کے بعد روح کو حکم ہوا کہ اب اس میں داخل ہو جا۔ روح داخل ہوئی، مفسرین کرام نے لکھا تو اندھیری کوٹلی کو دیکھ کر واپس لوٹ آئی۔ الہ العالمین اس اندھیری کوٹلی میں کیسے رہوں؟ فرمایا میرا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی کے اندر رکھ دو۔ جیسے ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی آدم میں رکھا گیا، جسم آدم روشن ہو گیا، روح ٹھہر گئی۔ جب ناک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جیسے ہی چھینک آئی کہا الحمدللہ، فرشتوں نے کہا یرحمکم اللہ۔ پھر یہ روح پورے جسم کے اندر سرائیت کر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔
فرشتے ابھی بھی اپنے آپ کو ممتاز سمجھ رہے تھے، فرشتے ابھی بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے تھے۔ وہ طاقت بظاہر تھی، لیکن جب روحانی طاقت جسم آدم کے ساتھ ہوئی تو وہ طاقت فرشتوں کی طاقت سے بھی بڑھ گئی اور جنوں کی طاقت سے بھی بڑھ گئی، جنوں کی طاقت سے بھی بڑھ گئی، اور پھر انسان اشرف المخلوقات کہلانے کا مستحق ہوا۔ اس کی تخلیق کا انداز تو دیکھو کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، فرمائے یہ جو میں اہتمام کرتا ہوں یہ میری مرضی ہے، اگر میں چاہوں تو اس اہتمام کے بغیر بھی پیدا کر دوں۔ کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ تخلیق انسانی میں ہمارے بغیر تخلیق انسانی نہیں ہو سکتی، کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ اگر عورتیں نہیں ہوتی تو تخلیق انسانی کا سلسلہ آگے نہیں بڑھتا۔ رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے تخلیق کر کے ہر انداز میں بتایا کہ دیکھو میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے تیار کر کے پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، بغیر عورت کے ان کو پیدا کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے، کنواری مریم کے بطن سے، پاک بطن سے پیدا فرمایا کہ دیکھو میں بغیر مرد کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر عورت کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور بغیر عورت و مرد کے بھی میں آدم علیہ السلام کو تیار کر سکتا ہوں۔ یہ میری شان قدرت ہے، میں جس کو چاہوں جس طرح چاہوں پیدا کر سکتا ہوں۔ کبھی وہ اس عالم اسباب کے اندر سبب لے کے آتا ہے اور سبب کے ذریعے پیدا فرماتا ہے اور خود مسبب الاسباب بنتا ہے، اس سبب کو پیدا کرنے والا بھی وہ وہی ہے، اور کبھی بغیر سبب کے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ صرف انسان ہی کو نہیں، سبب تو یہ ہے کہ مرد و عورت کے ذریعے رب تبارک و تعالی تخلیق فرما رہا ہے۔ بظاہر اس نے ایک طریقہ اور ایک انداز تخلیق بتا دیا، اور چاہے تو وہ مسبب الاسباب ان سارے اسباب کو ہٹا کر بغیر سبب کے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، کیا تمہیں یاد نہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی تو پہاڑ سے نکلی تھی؟ اس اونٹنی کے ماں باپ کون تھے؟ وہ جو مینڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا، اس کے ماں باپ کون تھے؟ رب العالمین جانور کو بھی بغیر اسباب کے پیدا کر سکتا ہے اور انسان کو بھی بغیر اسباب کے پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی شان قدرت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم بھی اپنے آپ کو انسان ہی کہتے ہیں اور انسانوں کے ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے فرشتوں اور اجنہ سے ممتاز کیا ہے کہ جب انسان انسانیت کے اندر ہو تو ہمیں اپنی انسانیت سے گرنا نہیں ہے، اور انسانیت سے انسان جب ہی نہیں گرتا جب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے طریق پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ایسے گزارنے والوں کی بڑی طاقت دیکھی ہے، فرشتوں نے آ کر بدر کے میدان میں ان کی معاونت کی ہے، ان کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بحیثیت خادم اتار دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وجود سے، اپنی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ تو نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، ہم تیرے گناہگار سیاہکار بندے ہیں، لیکن تیرے بڑے پیارے پیارے بندے بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ الہ العالمین ان کے صدقے میں ہمیں بھی پیارا بنا دے،
ان کو پاک کیا ہے، ہمیں بھی پاک کر دے۔ ان کو تو نے مدارج و مراتب عطا فرمائے، ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرے محبوبوں کے آستانے پر حاضر ہونے والے ہیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔